اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ لا اقسم بیوم القیامہ لا نہیں، گویا کوئی بات ہو رہی تھی آخرت اور قیامت کے بارے میں انکار کیا جا رہا تھا مشرکین مکہ کی طرف سے۔ اللہ نے پہلے ان کی بات کا رد کر دیا جملہ لا سے، پھر کہا اقسم، لا اقسم، اقسم یقسم اقساماً، اقسم اس نے حلف دیا، اس نے قسم کھائی، اقساماً قسم کا کھانا، لا اقسم نہیں، میں قسم کھاتا ہوں، بے کے متعلق یوم القیامہ، یوم اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے، دن، اور القیامہ وہی کلمہ ہے جسے اردو میں کھلی تے کے ساتھ لکھا جاتا ہے اور یہاں پہ گول تے کے ساتھ لکھا ہوا ہے، ایک ہی کلمہ ہے۔ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ یوم کا کلمہ نکرہ ہے، القیامہ معرفہ ہے، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ ہو تو درمیان میں ترجمہ کرتے ہوئے کا، کے، کی کا اضافہ کیا جاتا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ اب ہوگا نہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ولا اور نہیں، اقسم، اقسم یقسم، تقسم تم قسم کھاتے ہو یا کھاؤ گے، اقسم میں قسم کھاتا ہوں یا کھاؤں گا، اور نقسم ہم قسم کھاتے ہیں یا کھائیں گے۔ ولا اقسم نہیں، میں قسم کھاتا ہوں بالنفس، بے کے متعلق النفس، نفس اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں جان کے لیے، اللوامہ، یہ جو کلمہ اللوامہ ہے لاما یلوم لومن سے ملامت کرنا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ایگزیکٹ وہی کلمہ۔ ہاں، یہ فعال کے وزن پہ آ گیا، بار بار ملامت کرنے والا۔ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، ایحسب کیا یحسب، حسبا یحسب حسبانن، حسبا اس نے سمجھا، اس نے خیال کیا، اس نے گمان کیا، یحسب وہ گمان کرتا ہے یا کرے گا، اور اس سے پہلے مضارع کی علامت سے پہلے ایک الف کا اضافہ ہوا ہے جس نے بتا دیا کہ یہ تو ایک سوال کے لیے آیا ہے۔ ایحسب کیا وہ سمجھتا ہے، گمان کرتا ہے، خیال کرتا ہے، الانسان انسان، اللن یہ کلمہ درس ہے ان پلس لن، ان کا مطلب کہ، لن مستقبل میں نفی کے لیے آتا ہے، نون کے اوپر چونکہ جزم تھی اس نے تو بولا نہیں جانا تھا، اس لیے الف کو لام کے ساتھ شد کے ساتھ ملا دی، اللن کہ نہیں، نجمع جمع اس نے جمع کیا، یجمع وہ جمع کرتا ہے یا کرے گا، اور نجمع ہم جمع کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی عین کے اوپر آنی تو پیش تھی،
لیکن لن کی وجہ سے یہاں پہ زبر آ گئی ہے. نجمع کہ ہم جمع کر سکتے ہیں اذامہ، اذام ہڈیوں کو، عظم کہتے ہیں ہڈی کو. کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بلا کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، قادرین قادر ہیں. ہماری حالت یہ ہے کہ ہم قادر ہیں علا پر، ان کے، نسویہ سوا یسوی تسویتاً، یہ بار بار آل ہے کلمہ. سوا کہتے ہیں مناسب اور موضوع بنانا، مناسب اور موضوع بنانا. یہ کلمہ دیکھیے کیا سوچ کے اللہ میں نے استعمال کیا ہوگا. سوا یسوی تسویتاً، نوک پلک درست کرنا. کسی ایک کے بھی پورے کے اوپر جو اللہ نے کاریگری کی ہوئی ہے پوری دنیا میں قیامت تک ایک جیسی نہیں ہوگی. نوک پلک جو درست کی ہے. بنانہو، بنانن کہتے ہیں یہ اس میں جنس ہے سارے کے سارے پوروں کے لیے، اور بناناتن کہتے ہیں ایک کو، اور بنانات سارے پورے، انگلیوں کے پورے. ہم تو انگلیوں کی پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں. بل قادرین علی ان نسوی بنانہ. اللہ اکبر. ہم تو ان کی انگلیوں کی پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں. بل يريد الانسان ليفجر امامه. بلکہ ارادہ یرید چاہنا، ارادہ اس نے چاہا، یرید وہ چاہتا ہے یا چاہے گا، الانسان وہ انسان چاہتا ہے، لیفجورا لام یقیناً کے لیے، یفجورا کہ وہ نافرمانی کرے، نافرمانی پر اصرار کرے، امامہ اپنے آگے، یعنی مستقبل میں مزید وہ بدعمالیاں کرنا چاہتا ہے. مگر انسان چاہتا یہ ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے. امام کہتے ہیں آگے کو، ورا کہتے ہیں پیچھے کو. یہ سمت کا بھی نام ہے، اور انسان کے اگلے اعمال جو اس نے کرنے اس کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے. مگر انسان چاہتا یہ ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے. يسأل أيان يوم القيامة. ایان یوم القیامہ. یسألو، یسألو سألا اس نے سوال کیا، یسألو وہ سوال کرتا ہے یا کرے گا، ایانا کب ہوگی، کس وقت ہوگی. دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے کلمہ. ایانا یوم القیامہ، یوم دن، القیامہ قیامت کا دن، کیونکہ پہلا نکرہ دوسرا معرفہ ہے. تو ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کا کے کی کا اضافہ کریں گے. یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن. فإذا برق البصر. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، پس اذا جب، بارقہ، بارقہ کہتے ہیں بجلی کی چمک سے جب آنکھیں چندھیا جاتی ہیں تو نظر کچھ نہیں آتا، اور کبھی خوف کی وجہ سے آنکھیں چندھیا جائیں تو وہ اس کی طرف دیکھتا رہتا ہے، اسے نظر کچھ نہیں آتا. یہ انسانی نفسیات. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، بارقہ یبرقو برقن، جب چندھیا جائیں گی آنکھیں،
یعنی جب کچھ نظر نہیں آتا تو دیکھتا رہتا آدمی، تو ایسے موقع پہ تعبیر کریں گے جب پتھرا جائیں گی اس کی آنکھیں۔ وخسف القمر وخسف القمر، خسف یکسف خسفا، خسف دھنس جانا، اصلی اس کے معنی ہے دھنس جانا، اور جب وہ کوئی چیز دھنس جائے تو اس کا نور نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ بے نور ہو جانا۔ وخسف القمر، اور جب چاند، قمر کہتے ہیں چاند کو اردو میں، چاند بے نور ہو جائے گا، ایک وقت آئے گا کہ چاند بے نور ہو جائے گا، لگتا ہے کہ وہ سورج جہاں سے وہ لیتا ہے روشنی وہ بھی نہیں رہے گا، اس لیے بے نور ہو جائے گا۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، پھر جب دیدے پتھرا جائیں گے اور چاند بے نور ہو جائے گا۔ وجمع الشمس والقمر، وَجُمِعَ، اور جمع کر دیا جائے گا، کوئی دوسرا جمع کرے گا کیونکہ پہلے کے اوپر پیش دوسرے کے نیچے زیر آ گیا حرف کے۔ جُمِعَ، کوئی جمع کرے گا، یعنی اللہ جمع کر دیں گے الشمس والقمر، سورج اور چاند کو اللہ ایک جگہ ملا دیں گے، یہ نظام ٹوٹ جائے گا، کشش سکل ٹوٹ جائے گی، سیارے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے۔ يقول الإنسان يومئذ أين المفر، یقول الانسان، کالا یقول کہتا ہے یا کہے گا، الانسان انسان کہے گا، یومئذن، یومئذن اس دن اس وقت، این المفر، این کہاں ہے، المفر بھاگ کے اب کہاں جاؤں، اب تو کوئی سورج چاند ستارے مریخ کوئی اور سیارے بھی نہیں رہے کہ وہاں پہ چلا جاؤں، یہ تو وہ بھی ٹکرا گئے آپس میں۔ یقول الانسان، تو انسان کہے گا یومئذن اس دن، این المفر کہاں بھاگ کے جاؤں، اس وقت یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں، کلا، ہرگز نہیں، یہ کلمہ کل جمع لا سے مل کر بنا ہے، کل کا مطلب تو ہو گیا نا سارے کا سارا، لا نہیں، ہرگز نہیں، كلا لا وزر، کلا لا وزر، وزرا، وزرا کہتے ہیں وزرا یازیرو، زے کے ساتھ آئے، وزرا یازیرو وزرن، کسی پہاڑ میں پناہ لینا، اصل اس کے معنی لا وزرا یعنی کوئی پناہ ہی نہیں ہوگی، جب ہر چیز آپس میں ٹکرا گئی ہوگی تو بھاگ کے کہاں جاؤ گے، لا وزارا کوئی جائے پناہ نہیں۔ إلى ربك يومئذ المستقر، الی ربک، الی کی طرف، ربک، رب کہتے ہیں پالنہار کو، ربک تمہارے پالنہار کی طرف، یومئذ اس دن ہوگا، المستقر ٹھہرنا تو انہی کے پاس جا کے، پھر بھاگ کے کہاں جاؤ گے۔ ہرگز نہیں، وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی، اس روز تیرے رب ہی کے پاس جا کر ٹھہرنا ہوگا۔ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، ينبأ، نبأ ينبئ تنبیئا، نبأ اس نے جستا جستا بتا دیا، ایک ایک چیز کر کے بتا دی، اور اس کے معنی جتا دینا بھی ہوتا ہے۔ ينبأ وہ جستا جستا کر کے بتاتا ہے یا بتائے گا، الانسان انسان کو، یومئذ اس دن، بما بے کے متعلق، ما جو، بما اس کے متعلق جو، قدما جو اس نے آگے بھیجا، وأخرا اور جو اس نے آگے نہیں بھیجا، جو اپنے پاس رکھا، مؤخر کیا۔
اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا. یونبؤ، اس کے اپنے ہاتھ بول بول کے بتا رہے ہوں گے، اس کے اپنے اعضاء اس کے خلاف گواہیاں دے رہے ہوں گے یا اس کے حق میں گواہیاں دے رہے ہوں گے. یومئذ بما قدم واخر، جو جو دنیا میں کیا ہے. اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا. بل الانسان على نفسه بصیرہ، بلکہ الانسان، انسان، علی نفسہ، بلکہ انسان تو اپنے بارے میں، اپنے نفس کے بارے میں بصیرہ، اسے جانتا ہوگا سب کچھ. انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے. اس کی وجہ کہ اس کے اپنے اعضاء تو کھول کھول کے اس کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے یا اس کے حق میں گواہی دے رہے ہوں گے. ولو القى معاذیرہ، اور لو اگر، القا یلقی القاء، سامنے کرنا، پیش کرنا، چاہے وہ پیش کرے معاذیرہ، آزارہ یعذور، معذراتن، خود کو الزام سے بری کرنے کے لیے کچھ باتیں کہنا. اردو میں جسے ہم کہتے ہیں معذرتیں پیش کرنا. اور چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں آج پیش کرے، انسان کو ہر چیز اس دن بتا دی جائے. بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو جانتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے. اب یہ خطاب یہاں سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گیا. لا تحرک به لسانک لتعجل به، لا تحرک به لسانک لتعجل به، لا نہیں، تحرک، حرک یحرک تحریکا، ہلانا. لا تحرک، نہ ہلاؤ، بھی، بے کے ساتھ ہی اس کے، اس قرآن کو پڑھتے ہوئے نہ ہلاؤ، لسان کا، لسان کہتے ہیں زبان کو، زبان کو نہ ہلاؤ، لتعجل، لام کے لیے تعجل، تاکہ تم جلدی کر لو، بھی، اس کے ساتھ. اے نبی، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے. انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ نئی چیز ملی ہے، کہیں بھول نہ جائے، نعمت ہے کہیں چھن نہ جائے، بھئی یاد کر لوں، تو اسے یاد کرنے کے لیے دہرانے لگتا ہے. اللہ منع کر رہے ہیں کہ سیکھنے کا یہ انداز ٹھیک نہیں ہے. ہم بتاتے ہیں کہ سیکھتے کیسے ہیں. اے نبی، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے. ان علینا جمعہ وقرآنہ، ان علینا، ان بے شک، علینا ہمارے ذمے ہے، ہم پر ہے، یعنی ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارے ذمے ہے. جمعہ، اسے جمع کروا دینا، اسے یاد کرا دینا، تمہارے دل کے اندر اسے بٹھا دینا، یہ ہماری ذمہ داری. وَقُرْآنَهُ، اور اسے پڑھاوا دینا بھی. اے نبی، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے. اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، پس اذا، جب، قرأناهُ، اور لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں. قرأ تو ماضی ہے، اذا سے بعد میں آیا ہے، اس لیے ترجمہ حال اور مستقبل میں کریں جو مناسب ہوگا. لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں،
فَاتَّبِعْ، پھر اتباع کرو، پیروی کرو قرآنہ، اس وقت تم اس کی قرات پہ غور کرتے رہو۔ پڑھنے کا انداز ہی یہ ہے کہ جب کوئی پڑھا رہا ہو تو اس کی بات کو غور سے سننا ہے، اس کو اندر بٹھانا ہے، اس کی بات کے اندر غور فکر وہاں پہ کرنا ہے۔ اگر جلدی جلدی اگلا کام کرنے لگیں گے تو سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ بات آج کا طالب علم سیکھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر انقلاب برپا کر دے۔ یہ نوٹس بنانے لگتا ہے تو جو کو دوسری طرف کر لیتا ہے، سمجھ ختم ہو جاتی۔ ثم ان علینا بیانہ، ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی، اس کو بیان کروا دینا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوگا، اپنے حافظے پہ جو بھروسہ کر لے گا کیا ملے گا اس کو؟ اللہ نے سمجھایا بھروسہ ہماری ذات پہ کرو۔ پھر اس کا مطلب سمجھا دینا، غور فکر تو کر پہلے، ہمارے ذمے ہے۔ کلا بل تحبون العاجلہ، کلا ہرگز نہیں، کل اللہ ہرگز نہیں، بلکہ ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تحبون، حبا یحب، حبا اس نے چاہا، اس نے پسند کیا، یحب پسند کرتا ہے یا کرے گا، اور تحب تم پسند کرتے ہو یا کرو گے، اور واو نون تو جمع کی علامت ہے۔ تحبون العاجلہ، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم پسند کرو عاجلہ، اجلت بازی کو۔ اور عاجلہ کے ایک اور معنی ہوتے ہیں دنیا اور اس کا ساز و سامان، جو قریب کی چیز ہے، مجھے یہ مل جائے، اس لیے تم جلدی جلدی شروع کر دیتے ہو۔ تحبون العاجلہ، یہ تم جلدی اس لیے کر رہے ہو، اس کو پسند کرتے ہو کہ دنیا کی چیزوں سے تم محبت رکھتے ہو۔ وتذرون الآخرہ، وتذرون، وہ اور تذرون، اور چھوڑ دیتے ہو، وزرا یزرو چھوڑنا، یہ زال کے ساتھ ہے، تذرو، وتذرون واو تو جمع کی علامت ہے، چھوڑ دیتے ہو الآخرہ، آخرت کو۔ یہ کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا جلدی حاصل ہو جائے، دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ آج بھی کسی کو کہا جائے نا تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا، اس کو نہیں مانتے۔ یہ بڑی میٹھی ہے، مزہ آئے گا، ابھی کھا لیں گے، یہ فائدہ ہو جائے گا اس دنیا میں، کر لیں گے۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اعلیٰ اسلام نے جو سکھایا وہ تو آخرت کو سامنے رکھنا ہے۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، وہ جو دنیا کی چیزیں چاہتے ہیں وہ بھی دیں گے، لیکن تمہاری نظر وہیں پہ رہنی چاہیے، اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، وجوہن، آیت نمبر 22، وجوہن، وجہن کی جمع ہے، وجوہن چہرے ہوں گے، یومئذ اس دن ہوں گے، ناظراتن، اللہ اکبر، تر و تازہ، نرم اور ملائم۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، الی ربها ناظرہ، الی ربها ناظرہ، الی کی طرف، ربها وہ نفس جو ہے، وہ چہرے جو ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے، ربها اپنے رب کی طرف، اپنے مالک آقا اور شہنشاہ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، ناظرہ نظر سے۔ کیا منظر ہوگا کہ رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔
اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، خوشی سے تمتما رہے ہوں گے، حصول مل گیا، اللہ کا دیدار ہو گیا۔ ووجوه يومئذ باسرة ووجوہ، اور کچھ چہرے ہوں گے، وجہن کی جمع وجوہن، اور کچھ چہرے ہوں گے یومئذ اس دن باسراتن، کچھ چہرے اداس اور مرجھائے ہوں گے۔ باسراتن وہ منہ بسورے ہوں گے، اردو میں کہتے ہیں نا باسی چہرے، وہی کلمہ ہے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اور کچھ چہرے اداس ہوں گے، کچھ لوگوں کے چہرے بسورے ہوں گے۔ تظن أن يفعل بها فاقرة تو ظن یظن گمان کرنا، خیال کرنا، سوچنا، ان کہ یفعل، فعل اس نے کام کیا، یفعل وہ کرتا ہے یا کرے گا، لیکن یہ کے اوپر پیش آ گئی اور عین کے اوپر زبر آ گئی، یفعل نہیں آیا، یفعل، یفعل۔ تو ظن وہ سمجھ رہے ہوں گے، ان یفعل بہا، بے کے ساتھ ہا اس کے، فاقراتن، اللہ، فاقرہ کہتے ہیں توڑ ڈالنے والی، سخت معاملہ، اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے۔ ہاں یفعل، کوئی ان کے ساتھ فعل کرے گا، کون سا؟ بیہا، ان کے ساتھ، فاقرہ، ایسا فعل، فی قاف را سے ہی یہ کلمہ نکلے گا، فاقرہ یفقر، اور فاقرہ یفقر بھی آگے، سامع یسمعوا کے باب پہ بھی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کے اندر جو تکلیف ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں كلا إذا بلغت التراقي کلا، ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، اذا بلغت اذا بلغ پہنچ گیا، تے آ گیا، مونس کی بات ہو رہی ہے اس لیے، التراقی، اللہ اکبر۔ اصل میں کلمہ ہے ترکوتن، ترکوہ کہتے ہیں پسلی کی ہڈیوں کو، یا یہ ہنسلی کی ہڈی، اس کی جمع ہے تراقی۔ کلا اذا بلغت التراقی، جب وہ نفس پہنچ گئے ہوں گے، اذا بلغت یہاں پہنچ گئے ہوں گے، تراقیہ ہنسلی کی ہڈی تھا، ہنسلی کی ہڈی دیکھیے، دوسری جگہ پہ کہا گیا کہ جب وہ تمہارے گلے میں آ چکے ہوں گے، ایگزیکٹ وہی معنی ہے، ہرگز نہیں، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی۔ وقيل من راق، وقیلا، اور کہا جائے گا، وہ اور قیلا کہا جائے گا، من راکن، کون ہے؟ راکن اس میں فاعل ہے، راک کہتے ہیں منتر پڑھنے والے کو، ذرا منتر پڑھنے والے کو تو بلاؤ، وہ جھاڑ پھونک کرنے والے کو تو بلاؤ، لگتا ہے کہ یہ بندہ جا رہا ہے تو اس کو بچانے کے لیے کیلا کہا جائے گا، من راکن، کون ہے جو اس کو اب بچائے؟ اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، بلا لو آپ اس کو۔ وظن أنه الفراق، وظن، اور وہ گمان کرتا ہے، اسے سمجھتا ہے، انا بے شک ہو وہ ہے، الفراق، یہ جدائی کا وقت آ گیا ہے، دنیا سے جدا ہونے کا۔ فراق کا کلمہ اردو میں بھی ایسے استعمال کرتے ہیں، کسی محبوب چیز سے چلے جانا، جدائی کرنا،
اس میں ذات ہے جدائی کے لیے، علیحدگی کے لیے. اب تو یہ جدائی کا وقت آ گیا ہے. والتفت الساق بالساق. والتفت الساق بالساق. التف یلتف التفافا. التف یلتف، یہ لام فیفے سے لف کرنا، لپیٹ دینا، اکٹھا ہونا. یہ باب افتعال ہے، باقاعدہ اہتمام کے ساتھ اکٹھا کر دیں. والتفت الساق بالساق. ساق کہتے ہیں پنڈلی کو. جب پنڈلی کے ساتھ پنڈلی لپیٹ دی جائے گی، یہ خوف کا مرحلہ ہوتا ہے. کبھی بہت زیادہ خوف ہو تو آپ نے دیکھا پنڈلی کے ساتھ پنڈلی لگا دیتے ہیں، انسان خود لگاتا ہے، جوڑ دیتا ہے اس کے ساتھ. آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی. إلى ربك يومئذ المساق. الی ربک، الہ کی طرف، ربک تمہارے رب کی طرف. یوم اذن، اس دن ہوگا المساق. اساقا یسوق مساقن، یہ مصدر میمی کہلاتا ہے، ہانکنا. اس دن اسے رب کی طرف ہانکا جائے گا، چلایا جائے گا اس کی طرف. وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا، اس دن تیرے رب کی طرف جانا ہوگا. مساق کہتے ہیں ہانک کر لے جانا. فلا صدق ولا صلى. فلا صدق ولا صلى. فا پس لا نہیں، صدقہ نہ اس نے سچ مانا، ولا صدقہ ولا صلی، اور نہ نماز پڑھی. فلا صدق ولا صلی، مگر اس نے نہ سچ مانا نہ نماز پڑھی. ولكن كذب وتولى. ولیکن، وہ اور لیکن، لیکن کذب، بلکہ اس نے جھٹلایا، وتولی، اور رخ پھیر لیا، بے رخی کی. مگر اس نے نہ سچ مانا نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا. وتولی، ثم ذهب إلى أهله يتمطى. ثم ذهب، ثم پھر، ذهب چلا گیا، الی اہلہ اپنے اہل خانہ کی طرف چلا گیا. یتمطا، تمتا یتمتا تمتین. تمتا وہ اکڑا، اس کے معنی بتکلف دراز ہونا بھی. تو جب یہ آدمی کرتا ہے تو اکڑ کے چلتا ہے، اپنے آپ کو دراز کرنے کی کوشش کرتا ہے. ثم ذهب الى اہلہ یتمتا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا. أولى لك فأولى. اولا لک فاولا، یہ محاورے کی زبان ہے. ثم اولا لک فاولا، اس کے ایک معنی تو یہ ہے اولا لک فاولا کہ تمہارے لیے بربادی ہو، ہلاکت ہو تو اسی قابل تھا. دوبارہ اس کو پھر یہی بات کہی جا رہی ہے. یہ بھی معنی ہے. شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ اور شیخ مودودی علیہ رحمہ نے اس کے معنی ایک اور بڑے مزدار کیے ہیں. اولا لک فاولا، جب تو اللہ کو جھٹلا ہی چکا ہے، قیامت کو جھٹلا ہی چکا ہے، تو ہر چیز کو جھٹلا گیا ہے، ہاں تیری یہ روش ہے تو اسی کا سزاوار ہے، تجھ کو یہی زیب دیتی ہے.
اس لیے انہوں نے ترجمہ کیا یہ روش تیرے لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے، اور ہاں یہ روش تیرے لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ ثم أولى لك فأولى، ثم اولا لک فاولا، تیرے لیے یہی کچھ ہے۔ دونوں معنی ٹھیک ہے۔ أيحسب الإنسان أن يترك سدى، یحسب الانسان، کیا، یہ مضارع کی علامت سے پہلے الف آیا نا، تو ہم نے پڑھا تھا وہ تو سوال کے لیے ہوتا ہے۔ حسیبہ اس نے سمجھا، یحسبو وہ سمجھتا ہے، یہ سمجھے گا۔ کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے، الانسان، کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے ان یترا کا، ان کے یترا کا، کہ وہ چھوڑ دیا جائے گا؟ اللہ، ترکا یترکو، ترکا اس نے چھوڑا، یترکو وہ چھوڑتا ہی ہے، لیکن یہاں مضارع کی علامت میں پیش تیسرے کے اوپر زبر آ گئی، یہ مجہول ہو گیا ہے، کوئی دوسرا چھوڑ دے گا۔ سدہ، سدہ کہتے ہیں سین دال یا سے یہ کلمہ نکلے گا، بیکار۔ کیا انسان یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی محمل چھوڑ دیا جائے گا، بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ ألم يك نطفة من مني يمنى، علم یکو نطفتن، کیا لم نہیں، کیا نہیں، یکن اصل میں تھا کلمہ یکن، تو نون کاف کے بعد جو تھا وہ لم کی وجہ سے حذف ہو گیا۔ علم یکو، کیا یکن کا مطلب ہونا، کیا وہ نہیں تھا، نطفتن، کیا پہلے وہ نطفہ نہیں تھا، حقیر پانی کا ایک قطرہ نہ تھا، اور اس کے اندر بھی کروڑوں کروموسوم میں سے ایک نہیں تھا۔ منین، من سے، من سے، منین، منی کہتے ہیں مادہ تولید کو۔ ہماری زبان میں بھی اسی طرح کلمہ استعمال ہوتا ہے، یمنا، امنا، یمنی، امنا کہتے ہیں کسی رقیق چیز کو ٹپکانا۔ وہ کیا حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے؟ ثم كان علقة فخلق فسوى، ثم پھر، کانا تھا، علقتن پھر وہ تھا خون کا ایک لوتھڑا، وہ خون کا ایک لوتھڑا تھا، یعنی اس قطرے سے پھر وہ خون کا لوتھڑا بنا۔ اور اس کے علقہ کے ایک معنی ہوتے ہیں چمٹی ہوئی چیز، وہ جو ساتھ چمٹ جاتی ہے، اٹکی ہوئی چیز۔ فخلق پھر اسے تخلیق کر دیا، انسان بنا دیا، فسوا پھر اس کی نوک پلک بھی درست کر دی۔ اللہ، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا۔ ثم کان علقۃً پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا، فخلق فسوا اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کر دیے، کہاں ناک، کہاں کان، کہاں یہ زبان، ایک ایک چیز اس کو ٹھیک کر دی۔ فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، فجعل، فا پس جعل پھر اس نے بنایا، فا پس جعل تو بنایا، منہ من سے، ہو اس سے، زوجین جوڑے، الذکر والانثی مذکر بھی اور مؤنث بھی اس نے پھر اس میں سے جوڑے بنائے، پھر اس سے مرد اور عورتوں کی دو قسمیں بنائیں۔ فجعل منہ الزوجین پھر اللہ نے وجعل بنایا،
منہ اس سے الزوجین جوڑے بنائے، الذکر والانثی مذکر بھی اور مؤنث بھی، پھر اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائیں، دو جوڑے بنائے۔ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا لیسا نہیں ہے ذالک وہ بقادر بے کے ساتھ قادر قدرت کے ساتھ، علی کیا وہ اس پہ قادر نہیں ہے، علی ان کے یحیی احیا یحیی کہ وہ زندہ کر دے الموتى موتا کو، اس کو نہیں مانتے۔ جو یہ سارا کر سکتا ہے تم پیدا کہاں سے ہوئے تھے؟ پھر اس سے مرد اور عورتوں کی دو قسمیں بنائیں، کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو جب یہ آدمی غور فکر کرتا ہے تو یقین آ جاتا ہے کہ وہ تو آخرت کا مالک حی القیوم ہے، مجھے اس کے حضور حاضر ہونا ہے، کیا میں نے پیش کرنا ہے اور کیا روکنا ہے، پھر فیصلے کر سکتا ہے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔